اندر مکمل گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ روشنی کہاں سے کی جا سکتی ہے، روشنی کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ یہ رسک لینے کا فیصلہ میں نے کر لیا اور دوسرے لمحے دروازے کے نزدیک لگا ہوا سوئچ آن کر دیا اور ٹرالر میں مدھم روشنی پھیل گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا، کیونکہ ٹرالر خالی نہیں تھا۔ سامنے ہی ایک ایسی جگہ جہاں بیٹھنے کا انتظام تھا۔ مجھے ایک شخصیت نظر آ رہی تھی، سفید لباس میں ملبوس، حسین چہرہ، خوبصورت نقوش، دلکش پراسرار آنکھیں۔ ایک نگاہ میں اسے پہچاننا میرے لیے مشکل نہیں ثابت ہوا، لیکن اسے یہاں پا کر میری جو کیفیت ہوئی تھی میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ وہ 100% ارل سیڈنا ہی تھی، جو سفید لباس میں ملبوس، اپنے بدن کے تمام خطوط نمایاں کیے وہاں نشستگاہ پر نیم دراز کیفیت میں تھی اور دلکش انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ساکت و جامد اسے دیکھتا رہا اور دفعتاً ہی اس کا ہلکا سا کہا ابھرا، ہیلو مائی ڈیئر۔ میں تمہیں کسی نام سے مخاطب نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہارے نام کے بارے میں مجھے صحیح معنوں میں ابھی تک کوئی علم نہیں ہے۔ لائشمیک کی حیثیت تو تمہاری رہی نہیں، باقی جو کچھ ہو خود ہی مجھے بتا سکتے ہو۔ ویسے اس وقت بھی تم نے اپنے چہرے پر میک اپ کیا ہوا ہے، لیکن میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہیں زمین کی گہرائیوں میں بھی پہچان سکتی ہوں۔ میرا مطلب ہے تمہارے صحیح چہرے کا اندازہ لگا سکتی ہوں۔ کیا تمہیں میرے اس دعوے سے اختلاف ہے؟ مجھے سنبھلنے میں کافی وقت لگا۔ وہ بدستور حسین مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میڈم ارل سیڈنا، نام یاد ہے میرا؟ ہونا بھی چاہیے۔ ہم لوگ عام حالات میں ملے، اور جس طرح میں عام عورت نہیں ہوں، اسی طرح مائی ڈیئر تم بھی ایک عام آدمی نہیں ہو۔ ویسے کیا تم مجھے اپنا نام بتانا پسند کرو گے؟ میرا مطلب ہے اصل نام۔ اگر تمہیں میرا اصل نام نہیں معلوم تو پھر کیا ضروری ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں؟ نام بے حقیقت چیز ہوتے ہیں۔ XYZ کوئی بھی نام ہو تمہارا، اگر تم بتانا نہیں چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، لیکن میرا تمہارا واسطہ لمحاتی نہیں ہے۔ بیٹھنا چاہو تو بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ وقت ہے ان لوگوں کے یہاں پہنچنے میں۔ ویسے یقین کرو مجھے پورا اندازہ تھا کہ وہاں سے واپسی پر تم یہیں آؤ گے۔ تمہارا لباس بھیگا ہوا ہے، یہاں لباس موجود ہوں گے، اگر چاہو تو ان میں سے ایک لباس لے لو۔ بہت سمارٹ بن رہی ہو، میں نے کہا۔ سمارٹ ہوں؟ بچکانہ باتیں نہ کرو تو بہتر ہے، ویسے سب کچھ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ ٹھیک ہے میڈم ارل سیڈنا، آپ واقعی بہت ذہین، بہت ہی وقت شناس اور پھرتیلی خاتون ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ شاندار صلاحیتوں کی مالک ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آگے کیا ہونا ہے؟ میں نے تو تمہیں ایک دوستانہ پیشکش کی تھی کہ اگر چاہو تو لباس تبدیل کر لو، لیکن تم تکلف پر آمادہ ہو، تمہاری مرضی ہے۔ ویسے میں نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ وقت نہیں ملے گا، اور ویسے بھی میں تمہارا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ چلو لباس تو تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم پر خشک ہو ہی جائے گا، تم سے باتیں کرنا زیادہ ضروری ہے۔ کہو کیسے مزاج ہیں تمہارے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ویسے میں سچ بتاؤں، میں تمہیں ٹریس کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ تم بیروت ہی پہنچے ہو، لیکن خاصے دن سے میں تمہیں بیروت میں تلاش کر رہی تھی اور نہیں پا سکی۔ اب یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتفاقیہ طور پر تم اس طرف نکل آئے۔ خیر یہ اچھا ہوا۔ اس دوران میں تمہارے بارے میں ہی معلومات حاصل کرتی رہی ہوں۔ کیسی معلومات؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ پورا ریکارڈ مجھے موصول ہو چکا ہے۔ لاشمیک کی حیثیت سے تم نے بڑے عجیب و غریب کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات میرے علم میں آئے ہیں جو رونما ہوئے ہیں، اور موساد کے ذہین ترین لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ان واقعات کا سراغ بالکل نہیں لگا سکے، جبکہ اس سے پہلے ایسے معاملات میں وہ بہت کم ناکامیوں سے دوچار رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان واقعات کے عقب میں وہ کسی خفیہ ہاتھ کو تلاش کر رہے تھے، لیکن ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ لاشمیک جو ڈپارٹمنٹ او کی سربراہی کر چکا ہے ان واقعات کے پس پشت ہوگا۔ انہیں پورا احساس ہے کہ ان سے بڑی حماقت ہوئی ہے۔ اور یہ ایک بات بتاؤں میں تمہیں؟ ضرور، میں نے کہا۔ تم میرے لیے بہت منافع بخش بھی ثابت ہوئے ہو۔ وہ کیسے؟ بہت عرصے سے موساد کی سربراہی کی فکر میں تھی۔ اصل میں کسی کے ماتحت رہ کر کام کرنا مجھے بالکل ناپسند ہے۔ ایسا کام کرنے سے نہ کرنا بہتر سمجھتی ہوں۔ موساد میں مجھے بہترین پیشکش ہوئی، نمبر 2 بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ اگر تم یقین کرو تو میں تمہیں بتاؤں کہ وزارت داخلہ میں مجھے فرسٹ سیکرٹری کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن وہ میرے مزاج کے خلاف تھا۔ میں صرف موساد کی سربراہی چاہتی تھی، اور موساد کے سربراہ کو صرف تمہاری وجہ سے ناکارہ قرار دے دیا گیا۔ میری وجہ سے؟ ہاں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ لاشمیک کی حیثیت سے تم ان لوگوں کے سینے میں سوراخ کرتے رہے ہو۔ غالباً ریڈ مین کا معاملہ بھی ایسے ہی معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا سچ بتاؤ، ریڈ مین سے تمہارے کیا معاملات طے رہے؟ کیا مطلب؟ وہ پلانٹ جو زیر سمندر موجود تھا پاکستان کیسے پہنچ گیا؟
تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال؟ ہاں، میرا خیال 100% یہی ہے کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے۔ میرا ہاتھ کیسے ہے؟ دیکھو، اعتراف کرو یا نہ کرو، میں جادوگر نہیں ہوں، بس تھوڑی سی سائنسی معلومات رکھتی ہوں اور ان سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہوں۔ اصل میں پاکستان جس طرح کھل کر تنظیم آزادی فلسطین کی امداد کر رہا ہے، اس کا علم سبھی کو ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مضبوط مملکت ہے اور اس کے پاس بہترین وسائل ہیں، جن کی وجہ سے ہم ابھی تک اس کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھا سکے۔ اس پلانٹ کا پاکستان پہنچ جانا در حقیقت اسرائیل کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، لیکن یہ کون ثابت کر سکے گا کہ پلانٹ وہاں پہنچ چکا ہے؟ البتہ یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس کے پس پشت تمہارا ہی ہاتھ کار فرما ہے، کیونکہ تم ایک ذہین انسان ہو۔ اور ایک بات اور تمہیں بتاؤں، جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے، کم از کم فلسطینی نہیں ہو اور نہ ہی ان عرب ممالک سے تمہارا تعلق ہے۔ پھر میں کون ہوں تمہارے خیال میں؟ پاکستانی۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، 100% پاکستانی ہو۔ تمہاری کارکردگی، تمہارا انداز، تمہاری فطرت، یہ ساری چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ تم اسی زمین کے باشندے ہو۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، حالانکہ میرے ذہن میں تمہارے لیے بہت سے منصوبے ہیں۔ مثلاً میں نے سوال کیا اور وہ چند لمحات کے لیے سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم دوست اور دشمن دونوں صورتوں میں میرے لیے باعث دلچسپی ہو۔ اس وقت تم میرے دشمنوں میں شامل ہو۔ ظاہر ہے میں نے تمہاری نشاندہی کی ہے، لیکن یہ ضروری بھی تھا۔ بتا چکی ہوں تمہیں کہ موساد کے موجودہ سربراہ کو معزول کرانے کے لیے اس کی کوتاہیوں کو منظر عام پر لانا ضروری تھا، اور اس سلسلے میں تم میرے بہترین معاون ثابت ہوئے۔ چنانچہ دوستی کا یہ پہلو تو نکل آیا، لیکن تمہاری نشاندہی دشمن کی حیثیت سے کی ہے میں نے، اس لیے دوست سے زیادہ دشمن کا پلہ باری۔ لیکن شاید تمہیں اس لطف کا کبھی اندازہ نہ ہو جو دشمن سے دوستی میں ہوتا ہے۔ دشمن سے بہتر دوست اور کوئی نہیں ہوتا۔ کیا میری منطق تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ بدترین دشمن بھی بہترین دوست ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ محتاط رہنے اور مستعد رہنے کی دعوت دیتا ہے، اور مستعدی اور احتیاط ہی کارکردگی کو بڑھاتی ہے اور انسانی صفات میں اضافہ کرتی ہیں۔ شاید تمہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ میں تمہاری دشمنی کا تحفظ کروں گی۔ دشمن کو اگر نقصان پہنچ جائے تو پھر تو مزہ خراب ہو جاتا ہے نا۔ ہمارے جھگڑے ہمارے درمیان رہیں گے، ہم مار کے انجام دیں گے۔ اب اسی وقت کی کارروائی دیکھ لو۔ اگر تم ہلاک ہو جاتے تو یقین کرو میں چند لمحوں میں تمہیں بھول جاتی۔ حالانکہ ان لوگوں نے تمہیں ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جن سے ابھی تمہارا مارکا ہو چکا ہے۔ میں نے انہیں مکمل طور سے اجازت دے دی تھی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن نہیں کر سکے، بلکہ میرا خیال ہے کہ تم انہی میں سے 2-4 کو لڑکائے ہو۔ اب ایسی شاندار کارکردگی کے مالک شخص کو اتنی آسانی سے تو موت کے دامن میں نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو مائی ڈیئر XYZ، بلکہ خالی ایکس، میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ قائم ہو چکا ہے، میں تو اسے خلوص دل سے نبھاؤں گی۔ تمہیں بھی دعوت دیتی ہوں، اپنی دشمنی میں میرے ساتھ کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بھی کہیں موقع پاؤ مجھ پر وار کرنے کی کوشش کرنا، میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤں گی اور زندگی دلچسپ ہو جائے گی۔ کیا سمجھے؟ میرا خیال ہے اب تم جاؤ، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ یہاں پہنچنے والے ہیں۔ جتنی مشکلات کا سامنا کر چکے ہو، میرا خیال ہے اب ان میں آسانیاں چاہتے ہوگے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن وہ لوگ باہر طور میرے اپنے معاملے اپنے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ۔ اوکے، دیکھو نکل جاؤ، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں ایک لمحے ساکت رہا تھا، لیکن دوسرے لمحے وہ روشنی کی طرح بجھ گئی، بالکل ایسے ہی جیسے پہلی بار میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب اسے تلاش کرنا بے سود ہے۔ ویسے وہ ان لوگوں کی آمد کی نشاندہی کر گئی تھی۔ میں نے ٹرالر کے بیرونی حصے سے جھانک کر باہر دیکھا۔ مجھے کافی فاصلے پر ساحل پر کچھ سائے متحرک نظر آ رہے تھے، چنانچہ اب اس ٹرالر کو چھوڑ دینا ضروری ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے احتیاط کے ساتھ اتر آیا اور اس کے بعد تاریکیوں میں رینگتا ہوا ایک جانب بڑھ گیا۔ جس قدر تفریح ہو چکی تھی میرے خیال میں بہت کافی تھی، لیکن اس سے کم از کم ایک فائدہ مجھے ضرور ہوا تھا، وہ یہ کہ ارل سیڈنا جیسی شاطر عورت میرا کھوج نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے اب اس روشنی میں بہت سے فیصلے کرنے تھے، بلکہ اب تو یہ بھی سوچنا پڑ گیا تھا کہ اس حیثیت سے وہاں اس فلیٹ میں مقیم رہنا مناسب ہے یا نہیں، جو مجھے بہر طور تنظیم آزادی فلسطین ہی کی جانب سے دیا گیا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس فلیٹ کے ذریعے بہت سے چہرے منظر عام پر آ جائیں گے، خاص طور سے فضا جابی کا معاملہ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے میری ذات سے کوئی نقصان پہنچے، حالانکہ اب تک وہ مجھے جب بھی نظر آئی کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہی نظر آئی تھی، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے اور کہیں خود نقصان اٹھاتے ہوئے بڑی دلچسپ شخصیت تھی فضا جابی کی بھی۔ اور ویسے میں نے اس کی آنکھوں میں جو کچھ محسوس کیا تھا وہ بھی میرے لیے ایک انوکھی سی بات تھی۔ ظاہر ہے اس کی پذیرائی میرے لیے مشکل تھی۔ ابھی تو میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو خود ہی نہیں سنبھال سکا تھا۔
बल्कि सच्ची बात यह है कि इन दिनों जिस तरह मैंने जिंदगी इख्तियार कर ली थी वो भी अब मुझे खुद ही बुरी लग रही थी। क्या हमाकत है, पहली बार एक हमाकत में गिरफ्तार हुआ और फरीदा से शादी कर बैठा। हालांकि जिंदगी बहुत महदूद चीज है। इसके बाद रात की तारीकियों में ही वहाँ से वापस पलट पड़ा और शहर में दाखिल हो गया। हुलिया अब भी इतना खराब था कि किसी भी जगह मशकूक निगाहों से देखा जा सकता था। चुनाचे एक ही जगह उस वक्त मेरे लिए कारआमद थी। रात के आखिरी पहर में होटल मार्को पोलो में दाखिल हुआ, जहां मुकम्मल सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। लेकिन मैं जानता था कि अकबी रास्ते से किसी तरह ऊपर पहुंचा जा सकता था और मेरे बारे में यहाँ जो हिदायत जारी की गई थी वो भी मेरी मुआवन थी। मैंने महसूस कर लिया कि रात की इस तारीकी में भी मार्को पोलो बिल्कुल ही लावारिस नहीं पड़ा हुआ है। अलबत्ता इस वक्त आफताब कमाल को जगाते हुए अफसोस हुआ था। वो अपनी ख्वाबगाह में था और दूसरे कमरे में फौरन ही दौड़ा चलाया था। शबे ख्वाबी के लिबास में मलबूस, गालिबन उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे भी नहीं मारे थे। हेलो चीफ, सॉरी यार, इस वक्त मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही थे। कमाल है चीफ, अब आप भी इस किस्म की बातें करने लगे। भाई असल में मैं तो जिंदगी के इन लवाजमात से दूर हो चुका हूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाबगाह में थे। आफताब कमाल मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, चीफ असल में जरा सा वक्त का तयन कर लिया कीजिए। मेरे ख्याल में बीवी इब्तदाई साल या सवा साल तक तो बीवी रहती है और इसके बाद इससे दूसरे किस्म के रिश्ते शुरू हो जाते हैं। वो जो इब्तदाई रिश्ता होता है उसमें ख्वाबगाह से निकलते हुए जरा तकलीफ होती है, लेकिन अब सब ठीक है। आफताब कमाल ने कुछ इस अंदाज में कहा कि मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। खैर तुम एक अच्छे आदमी हो, इसलिए मेरा दिल रखने के लिए ये बात कर रहे हो। चीफ आपका हुलिया क्या हो रहा है? बाल तक पानी में भीग कर जकड़ गए हैं क्या? हाँ, समंदर गर्दी हुई है तो फिर इस वक्त गर्म पानी का गुस्ल आपके लिए बेहतरीन रहेगा। मेरा ख्याल है आपके पास लिबास, मगर मेरा ख्याल क्या हकीकतन आप लिबास तो बगल में दबाए नहीं फिर रहे होंगे। आप बराए करम गुस्ल खाने में जाइए, मैं लिबास निकाल कर रखता हूँ। आप इस लिबास को वहीं छोड़ दीजिए, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगा, लेकिन इस वक्त तक जब तक आप गुस्ल करके बाहर ना निकल आएंगे, उसने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने एक ठंडी सांस ली। दर हकीकत इस वक्त मेरे लिए इससे बेहतर पनाहगाह और कोई नहीं हो सकती थी। इसके अलावा आफताब कमाल के मशवरे ही मेरे लिए मशले राह हो सकते थे। उस फ्लैट में जाने का इरादा मैंने वाकई तर्क कर दिया था, क्योंकि अब उसकी कैफियत मखदूश हो गई थी। जब मैं गुस्ल करके बाहर निकला तो मेरा लिबास गुस्ल खाने के सामने ही मौजूद था। आफताब कमाल कमरे में नहीं था, लेकिन यूं लगता था जैसे वो मुझे कहीं से झांक रहा हो, क्योंकि मैंने जैसे ही लिबास तब्दील किया वो कमरे में आ गया। रिजवाना उसके अकब में कॉफी की ट्रे उठाए हुए थी। मैंने उन दोनों को शुक्रगुजार निगाहों से देखा और कहा, गलती तुम्हारी है, मेरा इसमें क्या कसूर? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आफताब कमाल हैरत से बोला, छोड़कर आ गया था तुम लोगों को वहीं ऐश से जिंदगी गुजारते, खाम खाम मेरी मुश्किलात में आकर शामिल हो गए और खुद भी मुश्किलों में पड़ गए। रिजवाना पता नहीं आज जहांगीर जमाल शाह को क्या हो गया है, मुसलसल इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जरा मेकअप चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और हो। रिजवाना ने हंसकर कहा और मैं भी हंसने लगा। वाकई इस वक्त ये काफी अमृत साबित हुई थी। एक एक गूंज जिस्म में ताजगी दौड़ा रहा था। वो दोनों भी मेरे सामने बैठ गए। ये अंदाजा लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि कोई शानदार कारनामा या मार्का सरंजाम दिया गया है। आफताब कमाल ने मुझे घूरते हुए कहा और मैं कॉफी के छोटे छोटे घूंट लेता रहा। फिर मैंने ठंडी सांस लेकर कॉफी की प्याली रख दी और कहा, नहीं यार, हमाकतों का दौर चलता रहा है, लेकिन इनसे थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। चीफ, आपकी हमाकतों को भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी कहाँ थे आप? बस निकल गया था एक मखसूस जगह और वहाँ पहुँचकर जो तजुर्बात और तमाशा रहा वो देखने के काबिल था। कौन सी मखसूस जगह? सिनोरा बीच कहलाती है वो। गुड, वेरी गुड। फिर वहाँ बड़े दिलचस्प वाक़यात पेश आए और इसके बाद मैंने अलिफ से लेकर ये तक सारी दास्तान आफताब कमाल को सुना दी। रिजवाना भी हमतन गोश थी और दोनों बड़े गौर खोज से मेरी ये कहानी सुन रहे थे। तमाम तफसील सुनाने के बाद मैं खामोश हो गया। आफताब कमाल ने मेरी प्याली में और कॉफी उंडेल दी और खुद भी अपने और रिजवाना के लिए कॉफी ली और गहरी सोच में डूब गया। बहुत देर तक मुकम्मल खामोशी तारी रही थी। बाहर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी का आगाज हो रहा था। आफताब कमाल ने कहा, चीफ, क्या ये बेहतर नहीं है कि अब तुम आराम से सो जाओ? सारी रात जागते रहे हो, जब सुकून से उठोगे तो फिर दोपहर के खाने के बाद बाकी गुफ्तगू होगी। मैंने इत्मीनान से बिस्तर संभाल लिया था। मार्को पोलो वाकई कम से कम बैरूत में मेरे लिए सबसे बेहतर जगह थी, जहां मैं हर खदशे और हर वसवसे से आजाद रह सकता था। लेकिन बिस्तर में लेटते हुए दिल में बार बार एक ख्याल और भी उभरा, कहीं ऐसा न हो कि वो कमबख्त जादूगरनी मार्को पोलो के बारे में भी मालूमात हासिल कर ले और आफताब कमाल की शख्सियत मशकूक हो जाए।
बहरहाल ये एक वजनी बात थी और मुझे इसके बारे में सोचना था, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि नींद आंखों में बुरी तरह तैरती हुई आ रही थी। हालांकि लोगों का ख्याल है कि कॉफी वगैरह पी लेने से नींद नहीं आती, लेकिन कॉफी की 2 लबलब प्यालियां पी लेने के बाद नींद जिस तरह मुझ पर टूट रही थी, इससे इस रिवायत की तरदीद होती थी। फिर मैं गहरी नींद सो गया और ऐसा सोया कि दोपहर को 2 बजे जागा। दीवार गिर घड़ी में वक्त देखा। तबीयत एकदम पुरसुकून थी, जहन पर कोई बार नहीं था। नींद पूरी हो जाने की वजह से बड़ी शगुफ्तगी का एहसास हो रहा था। मुंह हाथ वगैरह धोकर बाल संवारे। पता नहीं उन लोगों के पास क्या जराए थे जिससे उन्हें तहरीक का अंदाजा हो जाता था। पहले रिजवाना आई, मुझे सलाम किया और बोली, खाना यहीं खा लें तो ज्यादा अच्छा है। तुम लोगों ने खा लिया? नहीं, आपके साथ खाएंगे। ओके, फिर ले आओ, मैंने कहा, और थोड़ी देर के बाद 2 वेटरों ने 2 मेजें बराबर बराबर रख कर उन पर बेहतरीन खाने चुन दिए। आफ्ताब कमाल भी कमरे में आ गया था। दरवाजा बंद कर लिया गया। उसने कहा, कहिए चीफ, नींद पूरी हो गई? हाँ, आप पुरसुकून हैं? बिल्कुल। वैसे बड़ा अच्छा हुआ आपके सो जाने की वजह से मुझे भी सोच लेने का मौका मिल गया। अब हम बासानी इस मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।